بالائی کمان کی معمولی سی کوتاہی بڑے خطرناک نتائج سامنے لا رہی تھی۔ دشمن پر بجلیوں کی مانند ٹوٹنے والے مجاہدین نفسیاتی تشنگی اور خلفشار کا شکار ہو رہے تھے۔ وہ اب اپنی تسکین کے ذریعے خود پیدا کر رہے تھے اور فرض کے دوران رقص و سرود سے دل بہلا رہے تھے۔ رات گزرتی جا رہی تھی، لڑکیاں باری باری ناچتی تھیں۔ وہ تھک گئیں تو ان کے سازندوں نے گانا سنایا۔ سپاہی انہیں چیخ چیخ کر داد دے رہے تھے۔ 3-4 سپاہیوں نے لڑکیوں کی طرف پیسے پھینکے، جو لڑکیوں نے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ وہ وطن کے محافظوں سے پیسے نہیں لیں گی۔ ان کے سازندوں نے بھی سپاہیوں سے کہا کہ وہ ناچ گانے سے خوش ہوتے ہیں تو انہیں جب بھی بلایا جائے گا وہ بلا اجرت آ جایا کریں گے۔ ان تماشائیوں میں 2 کمانڈر تھے۔ ان کے عہدے کوئی زیادہ اونچے تو نہیں تھے، پھر بھی وہ ذمہ دار افراد تھے۔ وہ دونوں اپنی ذمہ داریوں کو بھول چکے تھے۔ انہوں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کی کہ ناچنے گانے والی یہ پارٹی آئی کہاں سے ہے اور جا کہاں رہی ہے، اور جو کچھ سازندوں نے اپنے متعلق بتایا تھا وہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ کمانڈروں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ تماشائیوں میں مصر کے صحرائی لباس میں جو چند ایک آدمی بیٹھے ہیں وہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، اور ان کمانڈروں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ چوکی کے 4 سپاہی گشتی پہرے سے جلدی واپس آ گئے ہیں اور ان کی جگہ دوسرے 4 سپاہی پہرے کے لیے گئے ہی نہیں۔ چوکی سے کچھ دور رات کی طرح سیاہ چہروں والے کم و بیش 50 آدمی ایک دوسرے کے پیچھے سوڈان کی طرف سے آ رہے تھے۔ 2 آدمی ان سے بہت آگے تھے، پیچھے والے تھوڑا سا چل کر رک جاتے تھے۔ آگے والے 2 آدمی اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھتے، رات کی آوازوں کو سننے کی کوشش کرتے اور گیدڑوں کی طرح بولتے۔ پیچھے والے اس آواز پر آگے چل پڑتے۔ آگے سے لومڑی کی قہقہ نما آواز سنائی جاتی تو وہ رک جاتے۔ کچھ دیر بعد گیدڑ کی آواز پر پھر چل پڑتے۔ دور چوکی سے سازوں کے دھیمے دھیمے نغمے سرحد کی خاموش فضا میں بکھر رہے تھے۔ آگے چٹانی علاقہ آ گیا، سیاہ چہروں والے کالے کالے سائے چٹانوں میں غائب ہو گئے۔ ان کے پاس برچیاں تھیں، تلواریں اور خنجر بھی تھے، اور ہر ایک نے 4-4 5-5 کمانیں اور تیروں کا وزنی خزانہ اٹھا رکھا تھا۔ ان کے استقبال کے لیے وہاں 3-4 آدمی موجود تھے۔ ان میں سے کسی نے آنے والی پارٹی کے سردار سے ہنس کر کہا، لڑکیوں نے کام کر دیا ہے۔ ہاں، سردار نے کہا، ہم ان کے سازوں کے نغمے سنتے آئے ہیں۔ میں نے 10-12 آدمی وہاں تماشائیوں کے بھیس میں بھیج دیے ہیں۔ ان میں سے ایک نے آ کر اطلاع دی تھی کہ محفل گرم ہو گئی ہے اور راستہ صاف ہے۔ گشتی سنتری بھی ناچ گانے میں چلے گئے ہیں۔ نیل سے بھی اچھی اطلاع ملی ہے۔ استقبال کرنے والوں میں سے ایک نے کہا، ان لوگوں نے لڑکیوں سے صحیح کام لیا ہے۔ 2 سپاہیوں کو جو کل رات اس طرف پہرے پر ہوں گے پھانس لیا گیا ہے۔ میں نے اطلاع بھیج دی ہے، کل رات کم از کم 3 بڑی کشتیاں آ جائیں گی۔ وہ آگے چل پڑے۔ چٹانیں اونچی ہوتی گئیں، آگے پہاڑیاں آ گئیں۔ سردار رک گیا اور اس نے ساری پارٹی کو بھی روک دیا۔ اس نے استقبال کرنے والوں سے سرگوشی میں کہا، یہ نہ بھولنا کہ یہ سب حبشی ہیں۔ ان کا مذہب عجیب و غریب ہے اور ان کی عادتیں اور رسومات تمہیں حیران کر دیں گی۔ احتیاط یہ کرنی ہے کہ یہ جیسی مضحکہ خیز حرکت کریں اسے احترام کی نگاہ سے دیکھنا۔ ہم انہیں مذہب کے نام پر لائے ہیں، انہیں یہ جھانسا دیا ہے کہ ہم انہیں اس جگہ لے جا رہے ہیں جہاں خدا رہتا ہے، وہ خدا جو ریت کو پیاسا رکھتا ہے، سورج کو آگ دیتا ہے اور آسمان سے بجلی اور پانی برساتا ہے۔ ایک مشکل پیش آئے گی، یہ لوگ جنگ سے پہلے انسانی قربانی دینے کے قائل ہیں۔ یہ ان کا سردار بتائے گا کہ قربانی مرد کی دینی ہے یا عورت کی، یا ایک مرد اور ایک عورت کی۔ اگر ہم نے ان کی یہ رسم پوری کر دی تو پھر انہیں لڑائی میں دیکھنا، قاہرہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ سلطان صلاح الدین کی یہ فوج ان کے سامنے ایک دن سے زیادہ نہیں ٹھہر سکے گی۔ سردار نے سب سے کہا، سجدے میں گر پڑو، تم خدا کے گھر آ گئے ہو۔ سب سجدے میں گر پڑے، سردار کے کہنے پر اٹھے اور سردار کے پیچھے چل پڑے۔ یہ سوڈانی حبشی تھے جنہیں مصر میں داخل کیا جا رہا تھا۔ انہیں چھپانے کے لیے اس پہاڑی خطے کا انتخاب کیا گیا تھا۔ فرعون کے وقتوں کی غاریں جو دراصل زمین دوز عمارتیں تھیں، بہت بڑی فوج کو گھوڑوں اور اونٹوں کو چھپا سکتی تھی۔ سوڈان میں خونخوار حبشیوں کو ان کے مذہب اور توہم پرستی کے ذریعے اکٹھا کر کے نوجوانوں کے ذریعے لڑنے کی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ لڑنے کے تو وہ ماہر تھے، ان کے قبیلوں کی جنگیں ہوتی رہتی تھیں، تیر اندازی، نشانے پر برچی پھینکنے کے وہ ماہر تھے۔ سوڈان کے حکمرانوں نے صلیبیوں سے معاہدہ کر کے بہت سے صلیبی فوجی حکمرانوں کو بلا لیا تھا۔ وہ ان حبشیوں کو منظم اور باقاعدہ کمانڈ کے تحت لڑنے کی ٹریننگ دے رہے تھے۔ اس سے پہلے سوڈانی فوج 2 بار شکست کھا چکی تھی۔ تیسری جنگ اس وقت ہوئی تھی جب سلطان ایوبی کے بھائی تقی الدین نے سوڈان پر حملہ کیا تھا۔ سوڈانیوں نے یہ حملہ ناکام کر کے تقی الدین کی فوج کو بری طرح بکھیر دیا تھا۔
تقی الدین سلطان ایوبی کی مدد سے اپنی بچی کچی فوج واپس لے آیا تھا۔ اس میں سوڈانیوں کی ناکامی یہ تھی کہ انہوں نے تقی الدین کا تعاقب کیا اور مصر پر حملہ نہ کیا۔ اگر سوڈانی تعاقب اور حملہ کرتے تو تقی الدین کی فوج اتنی تھکی ہاری تھی کہ مصر کو سوڈانیوں سے بچا نہ سکتی۔ ان ناکامیوں کو دیکھتے ہوئے صلیبیوں نے سلطان ایوبی کا طریقہ جنگ آزمانے کی اسکیم بنائی تھی۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ سلطان ایوبی کم سے کم نفری سے زیادہ فوج پر شب خون قسم کا حملہ کرتے ہیں اور جم کر لڑنے کی بجائے اپنے دستوں کو گھما پھرا کر لڑاتے اور بڑی سے بڑی منظم فوج کو بکھیر دیتے ہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس قسم کے حملوں کے لیے بڑی ہی سخت ٹریننگ اور خاص قسم کے سپاہیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام قسم کی فوج صرف ہجوم کی صورت میں لڑ سکتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے حبشی قبائل میں جنگی جنون پیدا کر کے تھوڑی سی فوج تیار کر لی تھی اور انہیں شبخون کی ٹریننگ دی تھی۔ وہ قاہرہ والوں کو بے خبری میں دبوچ لینا چاہتے تھے۔ اب سلطان ایوبی مصر میں نہیں تھے۔ انہیں یقین تھا کہ سلطان ایوبی کی غیر حاضری میں وہ میدان مار لیں گے۔ انہیں اس حملے کی کمان کے لیے ایسے جرنیل کی ضرورت تھی جو مصر کی فوج کا ہو تاکہ وہ وقت اور قوت کم سے کم صرف کر کے حملہ صحیح ٹھکانوں پر کریں۔ ان کی یہ ضرورت سلطان ایوبی کے سالار القند نے پوری کر دی تھی۔ سوڈان کے حبشیوں کو چھپانے کے انتظامات القند نے ہی کیے تھے۔ اس نے مصری فوج کے 4-5 جونیئر کمانڈر بھی اپنے ساتھ ملا لیے تھے۔ جاسوسوں کے ذریعے اس کا رابطہ سوڈان کے ساتھ تھا۔ اب یہ فوج مصر میں داخل ہو رہی تھی۔ رات گئے تک چوکی پر ناچ گانا ہوتا رہا۔ دوسری چوکی کا کمانڈر وہاں سے اپنی چوکی کے لیے روانہ ہونے لگا تو اس نے اس چوکی کے کمانڈر سے کہا کہ وہ ان لوگوں سے کہے کہ کل رات اس کی چوکی پر آ جائیں۔ سازندے مان گئے۔ انہیں اور جانا ہی کہا تھا۔ وہ تو سوڈانیوں بلکہ القند کے بھیجے ہوئے لوگ تھے۔ یہ تو انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ کسی کے بلاوے پر اس کے گاؤں جا رہے تھے۔ ان کے ذمے تو یہی کام تھا کہ وہ ان 2 چوکیوں پر پانی پینے کے بہانے رکیں اور ایسی باتیں کریں کہ چوکیوں کے کمانڈر ان کے جال میں آ جائیں۔ ناچنے والی لڑکیاں دلکش تھیں۔ کمانڈر ان کے جال میں آ گیا۔ اس نے دریا والی چوکی کے کمانڈر کو بھی بلا لیا اور 50 حبشی سرحد پار کر کے پہاڑیوں کے پیٹ میں غائب ہو گئے۔ اگلی رات دونوں رقاصائیں دریا والی چوکی پر جا پہنچی۔ وہاں بھی وہی رونق پیدا کی گئی جو اس چوکی پر کی گئی تھی۔ رات کے دوسرے پہر دریا کے ساتھ ساتھ گشت کرنے والے 2 سپاہی واپس آ گئے۔ ان کی جگہ دوسرے 2 سپاہی روانہ ہونے لگے۔ انہیں ساتھیوں نے کہا کہ یہ رونق چھوڑ کر نہ جائیں۔ کمانڈر اس وقت لڑکیوں اور ان کے رقص میں مست ہے، لیکن وہ دونوں یہ کہہ کر چل پڑے کہ وہ اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ وہی 2 سپاہی تھے جن سے لڑکیوں نے محبت کا اظہار کر کے کہا تھا کہ وہ اپنے بوڑھے خامندوں سے نجات حاصل کر کے ان کے ساتھ جانا چاہتی ہیں۔ انہیں فرض کا اتنا خیال نہیں تھا جتنا ان لڑکیوں کے پاس پہنچنے کا اشتیاق تھا۔ لڑکیوں نے انہیں کہا تھا کہ وہ انہیں ملیں گی۔ اس سے پہلے وہ آہستہ آہستہ چلتے، رکتے اور چلتے تھے، مگر اس رات چوکی سے ذرا دور ہوتے ہی انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ ایک جگہ گھوڑے روک کر اترے اور آہستہ آہستہ چلتے الگ ہو گئے۔ دونوں لڑکیاں مختلف جگہوں پر ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ دونوں انہیں دریا سے دور چٹانوں میں لے گئیں۔ دونوں نے ان پر اپنے حسن و جوانی اور محبت کا طلسم طاری کر دیا اور خامدوں کے قتل کی اسکیمیں بنتی رہیں۔ دونوں نے کہا کہ وہ اپنے خامدوں کو شراب میں خواب آور صفوف پلا کر سلائی ہیں۔ دونوں سپاہی ایک چٹان کے اس طرف دوسرا کہیں اور طرف صرف فرض ہی کو نہیں گرد و پیش کو اور دنیا کو بھی فراموش کیے بیٹھے تھے۔ اس جگہ سے تھوڑی دور آگے جہاں ان سپاہیوں نے تاجروں کے قافلے کو بیٹھے دیکھا تھا، دریا کے کنارے 4 سائے ادھر ادھر حرکت کر رہے تھے۔ دریا کی ہلکی ہلکی لہریں جل ترنگ بجا رہی تھیں۔ یہ آدمی پانی کی سطح پر تاریکی میں دور دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بے چین ہوئے جا رہے تھے۔ ایک نے کہا، نہیں، اس وقت تک آ جانا چاہیے تھا۔ دوسرے نے کہا، انہیں اطلاع تو دے دی گئی تھی۔ ایک نے آنکھیں سکیڑ کر کہا، وہ بادبان معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے ایک دیا جلا کر آہستہ آہستہ دائیں بائیں ہلانا شروع کر دیا۔ دریا میں دور 2 دیے جلتے نظر آئے اور بجھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بادبانی کشتی کنارے کے ساتھ آ کر رکی۔ کنارے پر کھڑے ایک آدمی نے کہا، کسی کی اونچی آواز نہ نکلے۔ مکمل خاموشی سے سیاہ کالی حبشی کشتی سے کنارے پر کودنے لگے۔ اس کے پاس میں ایک اور کشتی آ رکی۔ اس میں سے بھی حبشی اترے۔ یہ بہت بڑی کشتیاں تھیں۔ ان میں سے کم و بیش 200 حبشی اترے۔ پھر ان میں سے سامان اترنے لگا۔ یہ سب جنگی سامان تھا۔ جو ہی کشتیاں خالی ہوئی، ملاحوں سے کہا گیا کہ بہت تیزی سے کشتیاں واپس لے جائیں۔ ملاحوں نے بادبانوں کے رسے کھینچے، رخ بدلے اور کشتیاں ساحل سے ہٹ کر اندھیرے میں غائب ہو گئیں۔
حبشیوں کی یہ کھیپ بھی چٹانوں میں سے ہوتی ہوئی پہاڑیوں میں گئی اور غائب ہو گئی۔ یہ دونوں سپاہی واپس آئے تو چوکی پر ناچ گانے کی محفل ختم ہو گئی تھی۔ سپاہی اپنے اپنے خیموں کو جا رہے تھے۔ ناچنے گانے والوں کے لیے کمانڈر نے الگ خیمہ لگا دیا تھا۔ اسے ایک لڑکی کچھ زیادہ ہی اچھی لگی۔ وہ چہرے مہرے سے معصوم سی لگتی تھی۔ کمانڈر نے یہ سوچ کر کہ یہ پیشہ ور لوگ ہیں، سازندوں سے کہا کہ اس لڑکی کو وہ اس کے خیمے میں بھیج دیں۔ یہ لوگ دراصل جاسوس اور تخریب کار تھے۔ ان کا مشن ہی یہ تھا کہ ان دو چوکیوں کو اپنے جال میں الجھائے رکھیں اور ان کے کمانڈروں کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کریں تاکہ سوڈان سے حبشی فوج مصر میں داخل ہوتی رہے۔ اس کمانڈر نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس کی خواہش پوری کر دی گئی۔ رقاصہ اس کے ساتھ خیمے میں چلی گئی۔ کمانڈر ادھیڑ عمر تھا اور لڑکی نوجوان۔ خیمے میں جا کر لڑکی کی شوخی ختم ہو گئی۔ وہ تو ناچنے کودنے والی اور بڑی ہی پیاری مسکراہٹ سے تماشائیوں کا دل بہلانے والی رقاصہ تھی۔ باہر کی مشعلیں بجھ گئی تھیں۔ خیمے میں دیا جل رہا تھا۔ لڑکی ایک طرف بیٹھ کر کمانڈر کو گہری نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے کبھی شراب نہیں پی، کمانڈر نے کہا۔ میرے باپ نے کبھی شراب نہیں پی تھی، رقاصہ نے کہا۔ تم نے شراب کا نام کیوں لیا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ شراب پیو۔ تم شاید یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہمارے پاس شراب بھی ہوگی اور میں لا کر تمہیں پلاؤں گی۔ کہتے ہیں شراب کے بغیر عورت اور عورت کے بغیر شراب بے مزہ اور پھیکی ہوتی ہے، کمانڈر نے مسکرا کر کہا۔ میں شراب کے ذائقے سے واقف نہیں اور میں غیر عورت کی چاشنی سے بھی آشنا نہیں۔ پھر تم اناڑی گنہگار ہو، رقاصہ نے سنجیدگی سے کہا۔ میں تم سے کوئی نقد اجرت نہیں لوں گی۔ میری ایک بات مان لو تو میں اسی کو ساری رات تمہارے ساتھ گزارنے کی اجرت سمجھوں گی۔ بات یہ ہے کہ گناہ میں وہ چاشنی نہیں جو گناہ نہ کرنے میں ہے۔ تم مرد ہو، اس تنہائی میں جب ایک جوان لڑکی تمہارے پاس ہے، تمہیں میری یہ بات عجیب لگے گی۔ تم میری بات مانو گے نہیں۔ ذرا غور کرو، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم نے آج پہلی بار گناہ کا ارادہ کیا ہے۔ رات اتنی سرد ہے مگر تمہارے ماتھے پر مجھے پسینے کے قطرے نظر آ رہے ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ادھیڑ عمر کمانڈر نے کہا۔ ہمیں جب فوجی تربیت دی گئی تھی تو گناہوں سے بچنے کے طریقے بھی بتائے گئے تھے۔ جنگی اور جسمانی تربیت کے ساتھ روحانی اور اخلاقی تربیت بھی شامل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان ایوبی 100 سپاہیوں سے 1000 صلیبیوں کو خون میں نہلا دیتا ہے، لیکن ایک کمزور سی لڑکی نے تم سے ہتھیار ڈلوا لیے ہیں، رقاصہ نے کہا۔ تم اتنی لمبی روحانی اور اخلاقی تربیت سے دستبردار ہو گئے ہو۔ کمانڈر پریشان ہو گیا۔ اس نے بے اختیار سا ہو کر کہا، مجھے بالکل یہ امید نہیں تھی کہ تم یہاں کر اس قسم کی باتیں کرو گی۔ میں نے سوچا تھا کہ تنہائی میں آ کر تم شوخ اداؤں اور نازو انداز سے مجھے دیوانہ بنا دو گی۔ تمہارے ہونٹوں کی وہ مسکراہٹ کہاں ہے جس نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ تمہارے آدمیوں سے تمہاری بھیک مانگو۔ میں تمہارے عوض عربی نسل کے 2 گھوڑے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اپنی تلوار دو گے؟ لڑکی نے گردن کو خم دے کر پوچھا۔ اپنی بچی، اپنی ڈھال اور اپنا خنجر بھی دے دو گے؟ ہاں۔ لیکن وہ چپ ہو گیا، بے چینی کے عالم میں بولا، نہیں۔ سپاہی اپنے ہتھیاروں سے دستبردار نہیں ہوا کرتا۔ وہ خیمے میں تیز تیز قدم اٹھا کر ذرا سی دیر ٹہلا اور اچانک غصے میں پوچھا، ایک رقاصہ کے منہ سے یہ باتیں مجھے اچھی نہیں لگ رہی۔ کیا تم مجھ سے بچنا چاہتی ہو؟ کیا تم اس کوشش میں ہو کہ میں تمہارے جسم کو ہاتھ نہ لگاؤں؟ ہاں، رقاصہ نے کہا، میں تم سے اپنا جسم بچانا چاہتی ہوں۔ کیا تم اپنے جسم کو پاک سمجھتی ہو؟ نہیں، رقاصہ نے کہا، میں اپنے جسم کو ناپاک سمجھتی ہوں۔ میں تمہارے جسم کو ناپاک نہیں کرنا چاہتی۔ کمانڈر کی عقل میں یہ بات نہ پڑی۔ وہ احمقوں کی طرح منہ کھولے ہوئے رقاصہ کو دیکھنے لگا۔ رقاصہ نے کہا، کوئی بیٹی اپنے باپ کے جسم کو ناپاک نہیں کرنا چاہتی؟ اوہ، کمانڈر نے آہ بھر کر کہا، میں بوڑھا ہوں، تم جوان ہو۔ وہ بیٹھ گیا اور اس نے سر جھکا لیا۔ رقاصہ نے آگے بڑھ کر اس کے گال ہاتھوں میں تھام کر اس کا سر اوپر اٹھایا اور کہا، اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، میں کہیں بھاگ نہیں چلی، تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دے رہی۔ اگر تم صرف مرد کے روپ میں رہنا پسند کرتے ہو تو میں رقاصہ اور فاحشہ بنی رہوں گی، پھر میں کہوں گی کہ ایک اور مرد سے واسطہ پڑا تھا جس پر خدا نے لعنت بھیجی تھی۔ میں تمہیں اپنے باپ کے روپ میں دیکھ رہی ہوں۔ میری 1-2 باتیں سن لو، پھر جو جی میں آئے کرنا، میں پتھر بن جاؤں گی، تم اس کے ساتھ کھیلتے رہنا۔ تمہاری بیٹی ہے؟ ایک ہے، کمانڈر نے جواب دیا۔ اس کی عمر کتنی ہے؟ 12 سال۔ اگر تم مر جاؤ اور تمہاری بیوی غربت سے تنگ آ کر تمہاری بیٹی کو ناچنے گانے والوں کے ہاتھ فروخت کر دے تو تمہاری روح کا کیا حشر ہوگا؟
इन सहराओं में और इन पहाड़ों में भटकती और चीखती नहीं रहेगी? कमांडर उसे फटी फटी नजरों से देखने लगा। उसके माथे पर पसीने के कई और कतरे फूट आए। रकासा ने उसकी आंखों को गिरफ्तार कर लिया। जरा तसव्वुर में लाओ, रकासा ने कहा। तुम मर गए हो और तुम्हारी बेटी एक गुनहगार के साथ खैमे में बैठी है और वो मर्द उसे कह रहा है कि शराब लाओ। शराब के बगैर औरत पे मजा और फीकी होती है। कमांडर के होंठ थरके। उसने अचानक गरज कर कहा, निकल जाओ यहां से, फाहिशा बदकार। लड़की ने आह भरी और कहा, अगर मेरा बाप जिंदा होता तो वो मुझे तुम्हारे खैमे में देखकर मुझे और तुम्हें कत्ल कर देता। उसके आंसू निकल आए। कमांडर उठकर खैमे में टहलने लगा था। रकासा ने उसकी जहनी कैफियत और गुस्से को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं तुम्हें बूढ़ा जानकर तुमसे नफरत नहीं कर रही। मैंने तो ऐसे ज़ईफुल उम्र आदमियों के खैमों में भी रातें गुजार दी हैं जिन्हें उम्र ने अंदर से खोखला कर दिया था। वो दौलत से अपनी लाशों में जान डालना चाहते थे।